وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. بزرگوں، دوستوں اور عزیز، ہم اور آپ ایک بہت ہی پاکیزہ مہینے کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور یہ مہینہ اپنی عظمت کی وجہ کو اپنے نام سے ظاہر کرتا ہے. اس مہینے کو ذی الحجہ یا ذو الحجہ، حج والا مہینہ، حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. اسلامی شریعت میں اس مہینے کو بے پناہ عزت اور عظمت حاصل ہے، اور آج کی تاریخ میں یہ دنیا کی سچائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمام ایسے پیغمبروں کے باپ ہیں کہ جن کے مذاہب ابروئے زمین پر پائے جاتے ہیں، جتنے پیغمبر جن کے ماننے والے ابھی اس روئے زمین پر جس دعوے کے ساتھ بھی پائے جاتے ہو، ان سب کے وہ جد اعلیٰ ہیں. ان سے پہلے کے پیغمبروں کے کوئی دعوے دار اس دنیا میں پائے نہیں جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں کے دونوں سیدنا ابراہیم صلی اللہ کی اولاد ہیں. اسی لیے ابھی یہودی ہو یا عیسائی ہو، ان سب کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، نسبی بھی، اعتقادی بھی. خاندان سے بھی ہے ہمارے پیغمبر، بلکہ یہودیوں کو تو دعویٰ ہے کہ انہی کی اولاد میں. اور یہودی اپنے اس خاندان سے ہونے کے دعوے کی بڑی حفاظت بھی کرتے ہیں. چنانچہ یہودیوں کا دین تبلیغی دین نہیں ہے کہ وہ کہیں پہنچ جائیں اور یہودی ہونے کی دعوت ہے کہ تم بھی یہودی ہو جاؤ، آؤ یہودیت کی طرف. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کو اس بات کا بہت خیال ہے کہ میرا خون پیغمبر کا خون ہے، اس کسی دوسرے طرف مائل نہیں ہو. اسی لیے یہودی کہیں مشنری نہیں چلاتے. عیسائی مشنری چلاتے ہیں پوری دنیا میں. عیسائی جائیں گے، عیسائی بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ شاید نہیں جانتے ہو کہ کہیں بھی یہودی مشنری پائی نہیں جاتی. یہودی جہاں بھی رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت سنبھال کے، بچا کے، محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ غرہ ہے، ان کو یہ تکبر ہے، ان کو یہ گھمنڈ ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسا کوئی نہیں. جب کسی کو یہ گھمنڈ پیدا ہو جائے تو وہ کسی کے ساتھ گھل مل نہیں سکتا. اختلاف اس کا کبھی نہیں کسی کے ساتھ ہوگا، وہ ایک دم الگ رہے گا. یہ سب باتیں تو میں نے اس لیے کہیں کہ آپ کو ایک بات یاد دلاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اگر یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک جائزہ لیا جائے تو ان کا یہ دعویٰ کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور انہی کے راستے پر ہیں، انہی کی رنگت پر ہیں، انہی کے طریقے پر ہیں، انہی کی فکر پر ہے، یہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آج کی دنیا میں نہ یہودیوں کے اس مہینے کی کوئی اہمیت ہے، نہ عیسائیوں کے کوئی اہمیت. دونوں اس اہمیت سے بھول گئے، دونوں نے اس مہینے کو تقریباً بھلا دیا. ہاں، بعض دفعہ کوئی مسلمانوں کے اثرات میں آ کر اس مہینے کی عزت کا اقرار کر لیتا ہے. مثلا مجھے یاد ہے کہ اکثر بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک عیسائی رہنما، عیسائی مذہبی رہنما مجھے فون کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آج میرے اور آپ کے کامن اینسیسٹر، یعنی ہم دونوں کے جو جد اعلیٰ ہیں، ان کی تاریخ ہے، اس سے ہم آپ کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں، آپ ہم کو مبارکباد. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہم کو تو مبارکباد دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو تیار بھی ہیں، عید منا رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ چپ ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات درست آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی اہتمام، کوئی تیاری اس کی نہیں ہے،
نہ انفرادی سطح پر نہ اجتماعی سطح پر، نہ کوئی اکیلا کر رہا ہے اور نہ کامن، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو ان تینوں کو کم سے کم اس بات پر تو متفق ہونا چاہیے تھا کہ ہم تینوں کی یہ جد اعلیٰ ہے، اور ان تینوں کی جد اعلیٰ کی نگری کعبۃ اللہ ہے، اور اللہ کا گھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس کا حج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کیا ہوا نہیں ہے، حضرت ابراہیم کا شروع کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی محترم ہے جیسا آپ کی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت اس طرح واضح، روشن اور ثابت ہو چکی کہ کسی کا دعویٰ بھی حضرت ابراہیم سے تعلق کا صحیح نہیں رہا، اس لیے کہ سب کے ہاتھ سے حضرت ابراہیم کا دعویٰ چھوٹ گیا، سوائے اسلام کے اور سوائے مسلمان کے اور سوائے مومنین کے۔ آج حج کا مہینہ ہو سکتا ہے کہ آج چاند نکل آئے اور شروع ہو جائے حج کا مہینہ، اور آج اس مہینے سے ایک چیز کی اور حقانیت ثابت ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم سے تعلق میں صرف مسلمان سچے ہیں، کوئی دوسرا سچا نہیں۔ بقرعید میں یعنی حج والے مہینے میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سب سیدنا ابراہیم کی سنت ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان دونوں علیہ السلام، اللہ تعالیٰ دونوں پر اپنا سلام نازل فرمائے اور اپنا سلام عطا فرمائے، ان دونوں ذات پر۔ ان دونوں ذاتوں کی پیروی ہی سرکار دو عالم نے سکھائی ہے۔ جو عمل کر کے دکھایا اس میں یہ مفہوم پیش کیا کہ زمانے میں کچھ ملاوٹ ہو گئی تھی، ارتداد پیدا ہو گیا تھا، ہٹ گئے، بڑھ گئے، گھٹا دیا، بڑھا دیا، ہم نے سب کو صاف کر دیا ہے اور وہ تم تک پہنچا دیا ہے جو خالص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ سرکار دو عالم نے پیوریفیکیشن، صفائی کا کام کیا، ستھرائی کا کام کیا، ایک دم خالص دین ابراہیمی لا کے رکھ دیا۔ دیکھو یہی ہے سیدنا ابراہیم کا طریقہ، یہی ہے سیدنا اسماعیل کا وظیفہ، ایسے کرنا ہے، یہی کرتے تھے سیدنا ابراہیم۔ ظاہر ہے کہ زمانہ اتنا بدل چکا تھا، حالات اتنے بدل چکے تھے، افکار اتنے تبدیل ہو چکے تھے کہ کسی کتاب سے یہ کام نہیں ہو سکتا، کسی صاحب وحی کی ضرورت تھی، بغیر وحی کے یہ کام ممکن نہیں تھا۔ اتنا اختلاف تھا کہ اگر ایک قبیلہ کوئی چیز لے کے آتا تو دوسرا قبیلہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتا، اگر یہودی لے کے آتے تو عیسائی انکار کر دیتے، اور عیسائی لے کے آتے تو یہودی انکار کر دیتے۔ اسی لیے ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو صاحب وحی بھی ہو، صاحب ختمی مرتبت بھی ہو، جس پر سارا مسئلہ آ کے ختم ہو جائے، تمام ہو جائے، وہ نبوت کی پہاڑی کی سب سے بلند چوٹی ہو، جہاں جو کچھ کہا جائے وہ تمام اونچائیوں پر سنا جائے، اور ہر اونچا اس کو سن کر اگر فالو کرے تو اونچا ہو جائے، ورنہ نیچا گردانا جائے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اختصاص ہے، انفرادیت ہے، یگانگت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس مہینے کی اسلامی شریعت میں اہمیت پر ذرا غور کیا جائے تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر میں 3 مہینے لگاتار شہر حرام ہے، اور ان تینوں مہینوں میں ان تینوں مہینوں کو شہر حرام بنانے والا مہینہ یہی مہینہ ہے جس کو حج والا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ بیچ میں ہے، مرکز میں ہے، قلب میں ہے، دل ہے، یہ اسی کے دل ہونے کی وجہ کر اس کا جسم بن گیا ہے ذوالقعدہ اور محرم۔ حج کی وجہ سے یہ دونوں مہینے محترم ہو گئے، قابل احترام ہو گئے، رام اس کا حج کا مہینہ ہے، اتنا ہم۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، اللہ رب العزت نے اس مہینے کی حرمت کا ذکر اپنے قرآن کریم میں فرما دیا، اور اس مہینے کو ہر قسم کی لڑائی سے بالا اور اعلیٰ کر دیا۔ یہ تینوں مہینے عبادت کے لیے خاص کیے گئے۔ اس کے لیے مطلب یہ نہیں کہ کسی قاعدہ میں عبادت کر کے کوئی رہ جائے یا محرم میں کوئی عبادت کر کے رہ جائے، نہیں، ذوالقعدہ سے جو قاعدہ شروع ہو وہ ذوالحجہ کے لیے ہو، اور ذوالحجہ میں جو چیز شروع ہو وہ محرم تک جائے۔
اتنی عظمت والی چیز ہے کہ یہ دنوں میں نہیں سمیٹی گئی، مہینوں میں سمیٹی گئی. اس کے آگے بھی عظمت رکھی گئی، پیچھے بھی عظمت رکھی گئی، آگے بھی برکت رکھی گئی، پیچھے بھی برکت رکھی گئی. خالی کا مہینہ، محرم کا مہینہ، ایک آگے آ رہا ہے ایک پیچھے آ رہا ہے، اور بیچ میں حج کا مہینہ ہے. یہ بڑی اہمیت شریعت اسلامیہ کے مزاج اور فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ایک دوسری وجہ، پوری دنیا سے مسلمانوں کو فرض قرار دیا گیا کہ وہ اس مہینے میں اللہ کے گھر تک آئے. آسان بات نہیں ہے، جب آپ غور کریں گے تب آپ اس مہینے کی اہمیت سمجھیں گے. سالوں بھر اس گھر تک جایا جا سکتا، عمرہ سالوں بھر، چھوٹا حج عمرہ سالوں بھر لوگ مکہ جا رہے ہیں، جائیں گے، جاتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا رہے. لیکن حج کرنا ہو نہیں، کبھی نہیں، سوائے حج والے مہینے تو وہ بھی گنے چنے دن میں، وہی دن جو 8 تاریخ کو پہنچ جائے، جو 9 تاریخ کو پہنچ جائے وہی حج کرے گا، دوسرا کوئی حج نہیں کر سکتا. اس سے پتا چلا کہ اس مہینے کو افکار اسلامی نے، شعائر اسلامی نے ایک محتم بشان اہمیت حاصل ہے. اب ذرا حدیثوں کی طرف دیکھیں کہ جو چیز ہم نتیجے کے طور پر سمجھ رہے ہیں وہ کیا حدیثوں میں کھل کر بھی آیا ہے، یا ہم صرف سوچ کر ایسا گمان کر رہے ہیں. سوچنا بھی ضروری ہے. اگر آدمی غور و فکر نہ کرے تو بہت ساری چیزوں کی اہمیت واضح نہیں ہوگی. جتنا آدمی پڑھتا ہے اور جتنا آدمی سنتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کو غور و فکر کے نتیجے میں سمجھ میں آتا ہے. اگر غور و فکر چھوڑ دے تب تو پڑھنا اور سننا بہت محدود ہے، اس کے گرد جو سوچنے کا دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے. اور اگر صحت مند سوچ پیدا ہو جائے تو وہی مطالعے اور سماعت کا اصل مقصد ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم سید کل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کو عبادت اس قدر پسند نہیں ہے جس قدر ذوالحجہ ہے. اس حدیث کی توضیح کرتے ہوئے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ 10 دن سارے دنوں سے افضل ہے. جتنے بھی دن سال بھر میں آتے ہیں سب سے افضل ہے یہ 10 دن. تو کسی نے پوچھا شب قدر، تو فرمایا ہاں وہاں رات افضل ہے